جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پرنسس کی پریوں سے دوستی۔ ایک چھوٹی پرنسس بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں کی تارا تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، ایک پل بھی اپنے سے جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پرنسس اسکول جاتی تھی ہر روز اور اپنا بستہ اٹھا کر واپس آتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کبھی ان چیزوں کی عادت نہ ڈالی تھی کہ ملازمین اس کا بستہ اٹھا کر اسے اسکول چھوڑ کر آئیں۔ پرنسس پیدل اپنے راستے اسکول جاتی اور واپس آتی تھی۔ کسی کی سلطنت میں کوئی جرت نہ تھی کہ وہ شہزادی کو کچھ کہتا۔ ایک دن شہزادی راستے میں جا رہی تھی اسکول کہ اچانک اسے دو پریاں ملی۔ دونوں پریاں شہزادی کی عمر کی تھی۔ وہ پرنسس کے ارد گرد ہو لی اور کہنے لگی، ہم تمہیں ہر روز جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ تم سے دوستی کر لیں۔ تم اتنی پیاری ہو اور اتنی اچھی عادت کی ہو کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر رکھیں۔ شہزادی اس کی باتوں میں آ گئی اور ان کی دوستی پکی ہو گئی۔ اب شہزادی ہر روز اسکول جاتی تو وہ پریاں اس کے ساتھ ساتھ چلتی۔ جتنی دیر وہ اسکول میں رہتی پریاں اس کے ساتھ ساتھ رہتی اور کبھی کسی کو نظر نہ آتی۔ اب کافی عرصہ ایسے ہی گزرتا گیا۔ پھر شہزادی اتنی پکی دوستی ہو گئی کہ شہزادی کا پریوں کے بغیر سونا بھی مشکل ہو گیا۔ شہزادی نے پریوں سے کہا کہ تم میرے گھر آ جایا کرو اور ماما کو تو نظر بھی نہیں آؤ گی، ہم اکٹھے سویا کریں گے۔ وہ اکٹھی سونے لگی۔ پھر شہزادی ایک دن جنگل میں اور باغوں کی سیر پر نکل گئی پریوں کے ساتھ۔ پریاں شہزادی کو لے کر اسکول جاتے جاتے کہیں اور لے گئی اور اسے وہاں سے واپس ہی نہ آئی۔ رات بیت گئی۔ ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں نیند نہ آئے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، مگر کیا تھا کہ پوری سلطنت چھنوا ماری، شہزادی کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ اب بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی کا عالم بڑھتا گیا۔ 3 دن گزر گئے، شہزادی اپنے گھر نہ لوٹی تو بادشاہ نے اپنی تمام فوج اپنے محل سے نکالی اور کہا کہ پوری سلطنت میں پھیل جاؤ اور میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمام لوگ وہاں پھیل گئے اور اچانک ایک سپاہی کی نظر شہزادی پر پڑی۔ شہزادی اچھلتی کودتی باغوں میں کھیل رہی تھی۔ سپاہی فوراً سے شہزادی کی طرف دوڑا تو شہزادی نے آگے کی طرف دوڑ لگا دی اور اسے پتہ چل گیا کہ سپاہی اس تک پہنچ گئے ہیں، مگر وہ زور زور سے یہ دھاڑ رہی تھی، میں تم لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتی، میں تم لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اب سپاہی کو سمجھ نہ آئی کہ شہزادی یہ بات کسے کہہ رہی ہے۔ سپاہی نے دوڑ کر شہزادی کو پکڑا اور محل میں لے گیا۔ جب وہ اسے محل میں لے گیا تو ملکہ نے اسے سینے سے لگایا اور بادشاہ بھی لپٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ بیٹی ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ شہزادی نے کہا کہ بابا ماما آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں پریوں کے ساتھ کھیلنے گئی تھی۔ پریاں میری بہت اچھی دوست ہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہم اکٹھے گھوم پھر رہے تھے اور ہم نے باغوں میں خوب سیر لگائی۔ شہزادی نے کہا کہ بیٹا ملکہ نے کہا کہ بیٹا ایسے کبھی اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے گھر سے نہیں جاتے۔ تمہیں پتہ ہے ماما اور بابا کی کیا حالت ہوئی ہے، ہم ساری رات سو نہیں پائے اور تم سیروں پہ نکلی ہوئی تھی۔ پرنسس رونے لگی آگے سے اور کہنے لگی کہ ماما میری پھر آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری دونوں پریوں کو میرے ساتھ رہنے دیں میرے کمرے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری ان سے اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ وہ بہت ہی اچھی ہیں، انہوں نے آج تک مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور مجھے ہر وہ چیز دلواتی ہیں جو میرا دل چاہتا ہے۔ ماما وہ ان کے پاس بہت سے منتر ہیں اور وہ ہر چیز مجھے میری مرضی کے مطابق کرواتی ہیں اور جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اسے بھی منع کرتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ تم آج مجھے ان دونوں پریوں سے ملواؤ۔ شہزادی نے اپنی دونوں پریوں کو ایک منتر سے فوراً وہاں پر حاضر کر لیا اور کہنے لگی کہ میری ماما سے ملو، ماما تم لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں پریاں نمودار ہو گئی اور بادشاہ اور ملکہ کو نظر آنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ان سے باتیں کی اور کہا کہ اگر تم میری بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایک
روم میں تم دونوں کے بیڈ بھی لگوا دوں گی۔ اس طرح تم تینوں علیحدہ علیحدہ بیڈ پر لیٹا کرنا۔ اب شہزادی بہت خوش تھی اور وہ دونوں پریاں بھی خوش تھیں۔ جیسے ہی یہ خبر سنی تو وہ دونوں پریاں لپٹ کر شہزادی کے ساتھ رونے لگی اور کہنے لگی کہ جتنی اچھی تم ہو تمہارے ماما پاپا بھی اتنے ہی اچھے ہیں، اور آج کے بعد میں تم لوگوں سے جدا کبھی نہیں ہوں گی۔ پریاں اور شہزادی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ نے ان کے لیے بہت اچھا سا کھانا بنوایا اور ان کی ٹیبل تیار کروائی۔ ایک بہت بڑا کیک رکھا گیا جسے کاٹا گیا، اور سب پریاں دونوں پریاں اور شہزادی نے مل کر کیک کاٹا اور پھر ایک دوسرے کے منہ پر بھی لگایا، اور ایسے انہوں نے خوب کھیلا، انجوائے کیا، اور باقی تمام سپاہیوں کو بھی بلا کر کیک کھلایا۔ اس طرح شہزادی اور پریاں اس کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ پریاں بھی اب اسکول میں پڑھتی تھی اور سب کو نظر آتی تھی۔ شہزادی جیسے جیسے بڑی ہوئی پریاں بھی بڑی ہوتی گئی، اور ایسے وہ ہمیشہ اکٹھی اور مل جل کر رہنے لگی۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔